بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، عطاری ہوں عطاری، عطاری ہوں عطاری، آقا دے دو بے قراری. 8 اکتوبر 2005 کی صبح اہل پاکستان کے لیے اپنے دامن میں ایک قیامت خیز گھڑی کو سمیٹ کر لائی کہ جب انگنت اپنے کام کاج اور عبادات میں مصروف روزدار بہن بھائی زلزلے کی آفت کا شکار ہوئے. اس زلزلے سے لاکھوں خاندان متاثر ہوئے، ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے، لاکھوں بے گھر ہو گئے، انگنت زخمی ہوئے، اور زخمی بھی ایسے کہ زیادہ تر اپنے جسمانی اعضاء گنوا بیٹھے. اس ہولناک سانحے کی بنا پر پاکستان کا ہر شہری تڑپ اٹھا. مختلف سماجی اور رفاہی تنظیمیں، مخیر حضرات اور حکومت پاکستان کے مختلف ادارے بے قرار ہو کر اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لیے دوڑ پڑے. ایسے میں ایک ایسی دینی تنظیم کہ جس کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، فوری طور پر چپ چاپ اپنے ہزاروں کارکنوں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے فوراً میدان عمل میں اتر آئی. یہ تنظیم دعوت اسلامی ہے، جس کا مشن اپنے دینی بہن بھائیوں کی فوری مدد پر ہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ جب تک یہ متاثرین اپنی اپنی جگہ مکمل طور پر آباد و بحال نہیں ہو جاتے، دعوت اسلامی ان کی مدد کا بیڑا اٹھائے رکھنے کا عزم رکھتی ہے. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی ایک ایسی عالمگیر تحریک ہے جو اپنی تبلیغ اور اپنے قول و عمل سے دنیا کے تقریباً 60 ممالک میں بے شمار غیر مسلموں کو مسلم کر چکی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ بے شمار لوگوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند بنا چکی ہے. الحمدللہ کئی متاثرین دور دراز سے پیدل چل کر آتے تھے، چونکہ یہاں زلزلہ کی وجہ سے لوگوں کے گھر تقریباً ہی منہدم ہو گئے، جن کے پاس جو ہے وہ گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھیں، اور ان کے پاس جو ہے یہاں ہمارے پاس کیمپ تک آنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، تو میلوں میل وہ پیدل چل کر آتے تھے. تو جیسے ہی آتے تھے، رات ہوتی یا دن، الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہے ان کو جو بھی ہمارے پاس ضرورت کا سامان ہوتا اور وہ مانگتے تھے تو ہم ان کو پیش کر دیتے تھے. تاہم جو دور دراز سے اسلامی بھائی آتے تھے متاثرین گاڑیاں وغیرہ لے کر، تو ہم الحمدللہ ان کو جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ شناختی کارڈ دے کر ان کا پتہ وغیرہ نوٹ کر کے گاڑی ان کو سامان سے لوڈ کر دیتے تھے، جن کے اندر جو ہے وہ کمبل، رضائیاں، گرم کپڑے، انسلے سوٹ، اردو نوش کا سامان، اور اس کے علاوہ بھی دیگر چیزیں، برتن وغیرہ یہ بھی ہوتے تھے. پلاسٹک بھی ہم نے مہیا کی، یہ ہم الحمدللہ ان کو ترسیل کرتے تھے. اور لوگوں کے تاثرات کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں یہاں کے مقامی علماء کرام اور مشائخ اعظام بہت ہی خوش ہیں کہ دعوت اسلامی کا کیمپ جس نظم و ضبط کے ساتھ اور جس نظام کے ساتھ کام کر رہا ہے، ایسا کیمپ کسی اور تحریک کا کام نہیں کر رہا. اسی دعوت اسلامی نے ملک بھر میں متاثرین زلزلہ کے لیے بے شمار امدادی کیمپ لگائے ہیں، جہاں دعوت اسلامی کے انگنت کارکنان شب و روز زلزلہ زدگان کے لیے دودھ، گھی، آٹا، چینی، پتی، دالیں، مسالہ جات، چاول، گوشت، منرل واٹر، جوس، رس، کیک رس، بسکٹ، ڈبل روٹی، فروٹ، برتن، گیس کے سلنڈر، ماچس، موم بتی، گرم بستر، گدے، لحاف، کمبل، گرم چادریں، کپڑے، جیکٹ، سویٹرز، دوائیں، جوتے، خیمے، شامیانے، پیراشوٹ خیمے، کفن اور بے شمار سامان نہ صرف جمع کر رہے ہیں بلکہ اب تک تقریباً 12 کروڑ سے زائد کی امداد اور 628 ٹرکوں پر سامان ابھی تک متاثرین کو فراہم کر چکے ہیں، اور تاحال یہ سلسلہ جاری ہے. نسبت پہ تمہاری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات.
دعوت اسلامی ایک ایسی غیر سیاسی تحریک ہے کہ جس کا مشن نیکی کی دعوت دینا اور برائیوں سے منع کرنا ہے۔ اس کا تعلق میڈیا سے بالکل نہیں تھا، لیکن الحمدللہ امیر دعوت اسلامی متضلع العالی ان کی یہ بہت محبت ہے کہ اس زلزلہ کے دوران جو انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے، اس حوالے سے جو دعوت اسلامی کا میڈیا کام کر رہا ہے، اخباروں میں کام کر رہا ہے، ٹی وی میں کام کر رہا ہے اور جو رپورٹیں دے رہا ہے، اس حوالے سے ہم ان کا اتھا دل گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ کام کرنا اتنا آسان فی زمانہ نہیں ہے کہ دنیا آزاد کشمیر کی طرف آنے کے لیے گھبراتی ہے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے جس کا کسی سیاسی جماعت سے، کسی ذاتی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ گھبراتے نہیں ہیں، یہ ہر اس میدان میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں کوئی بھی نہیں جاتا وہاں یہ اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملک بھر سے اکٹھا ہونے والے سامان کو دعوت اسلامی کے اسلام آباد میں واقع مرکزی کیمپ فیضان مدینہ G11 مرکز میں پہنچایا جا رہا ہے، جہاں 100 سے زائد ذمہ داران آنے والے ٹرکوں کو ان لوڈ کرتے ہیں اور پھر متاثرہ علاقوں میں وہاں کی ضروریات کے مطابق سامان بھیج دیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی جن علاقوں میں سامان بھیج رہی ہے ان میں صوبہ سرحد میں مانسہرہ، ایبٹ آباد، بالا کوٹ، ہزارہ، اوگی، بٹگرام، پٹن کلاں، گڑھی حبیب اللہ، ڈھل، قافیاں اور رحیم کوٹ وغیرہ شامل۔ آزاد کشمیر میں باغ، مظفر آباد، فارورڈ کہوٹا، ہجیرہ، دھیر کوٹ، عباس پور، راولہ کوٹ اور اس کے علاوہ تقریباً 300 گاؤں دیہات میں دعوت اسلامی کے کارکن اپنے کندھوں پر رکھ کر سامان کی ترسیل کر رہے ہیں، جبکہ زیادہ اونچائی والے متاثرہ علاقوں میں خچروں کے ذریعے ترسیل کا کام جاری ہے۔ جس وقت زلزلہ ہوا تو اس وقت میں گھر میں موجود تھا، تو یہاں سے ہم نے سب بچوں کو باہر نکالا تو باہر کا منظر نفسی کا عالم تھا، ہر طرف لوگ بھاگ دوڑ رہے تھے، کچھ زخمی جہاں پڑا ہے تو پڑا ہے، لوگوں کو اپنی اپنی فکر تھی، بڑی بڑی عمارتیں گر رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، پہاڑ پھٹ رہے تھے دائیں بائیں سے اور ہر طرف دھواں ہو رہا تھا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی تھی، لیکن ساتھ کوئی زخمی اگر پڑا ہے تو وہ چلا رہا ہے، اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں، کوئی آخری سانس لے رہا ہے، تڑپ رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، کسی کی اتنی توفیق نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو پانی چند قطرے اس کے حلق میں ڈال دی جائے۔ تو ایسے وقت میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا اور الحمدللہ بہت سارے اسلامی بھائیوں نے اس میں بہت سارا کام کیا، اور ایسے وقت میں کہ جس وقت ہر ایک اپنی اپنی پڑی تھی، آنکھوں دیکھی حالات کچھ یوں تھے کہ جس وقت زلزلے کے بعد عمارتیں گری، اسکولوں اور کالجوں میں بہت سارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں تڑپ رہے تھے، اپنی امداد کے لیے دوسروں کو پکار رہے تھے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کا بیڑا اٹھایا اور پورے مظفر آباد میں یہ واحد پہلی تنظیم تھی جس نے یہ کام کیا، اور لوگوں کو ملبوں کے نیچے سے نکال کر الحمدللہ کفنا کر ان کا جنازہ پڑھا کر انہیں اکثر جگہوں پر انہیں قبروں کی بھی ترکیب بنائی گئی اور انہیں دفنایا بھی گیا، جس کی وجہ سے ہماری یہاں کی انتظامیہ بہت متاثر ہوئی۔ پہلے ہمارے پاس مشینری نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، پھر ہم نے گورنمنٹ اور آرمی والے سے ریکویسٹ کی کہ انہوں نے ہمیں بہت ساری مشینری دی اور اس کے ذریعے سے ہم کام کرتے رہے۔ مشینری ان کی تھی اور کام کرنے والے رضاکار ہمارے تھے، اور ہم نے کم و بیش 300 سے زیادہ لاشوں کو نکالا اور انہیں تکفین کر کے ہمیں ان کی ترکیب بنائی۔